السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا خیریت سے یہ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے، خیریت سے اللہ۔ اور عید کیسے منائی آپ نے؟ ماشاء اللہ لاک ڈاؤن ہے جی، اور آج پھر ویسے بھی کرفیو تھا۔ اچھا، کہیں آنا جانا ہوا نہیں؟ جی، تعلقات جی، صبح سے بس یہ تھا کہ اتصال کے پاس چلیں کچھ دینی خدمت کے لیے۔ تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کما رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ دین ہی کما لیں۔ بہت اچھی سوچ ہے ماشاء اللہ۔ اس وقت میں تو یہ بھی ایک کمائی ہے، اگر دین کے تعلق سے ہمیں کہیں سے کوئی بات مل گئی، یہ سب سے بڑی کمائی ہے۔ یہاں کی پورتی تو ہو جائے گی لیکن آخرت کا مسئلہ بڑا ہے۔ یہ حالات ایسے حالات میں آج کل وقت ایسا ہو گیا ہے کہ نہ تو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، جی، لوگ کچھ سننے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، عالم ہو، جانتا ہو، بالکل بیٹھے ہیں، بیٹھ کے جو ہے اس سے پوچھ لیں چند باتیں۔ دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کبھی دین کا کوئی مسئلہ، اپنی نماز کا، کوئی آخرت کا پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے موقع پہ تو اور زیادہ جو ہے کہ سب اپنے گھر ہیں، مدرس ہو یا ایماندار۔ ابھی پچھلے ہفتے آج بھی الحمدللہ جمعہ ہے، دیکھو کہ ہفتہ ہے آج، کل جمعہ تھا، کل ماشاء اللہ کچھ باتیں بتائی میں نے۔ پچھلے جمعے میں بات بتائی میں نے، مسجد کا افتتاح ہوا تھا تو چند لوگ جمع ہو گئے تھے جی، اور اس میں بڑا افسوس یہ ہوا کہ پورے اتنے لمبے عرصے میں اتنی زیادہ جیسے ضرورت تھی ہمیں دین سیکھنے کی، لوگ آگے کام کاج نہیں کر رہے تو قرآن کریم پڑھ لیتے، بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے، لیکن شوق ہی نہیں۔ اپنی روزی کی تلاش میں تو راستوں میں نکلے اور جہاں بڑی پابندی ہے، سختی ہے، وہاں بھی مار کھائی روزی کی تلاش میں، لیکن کوئی دو چار آدمی جڑ کے ایسے نہیں بیٹھے کہ کوئی دین کی بات سیکھ لے۔ جو کچھ تھوڑا بہت چل رہا تھا نا مسئلہ کہ بھئی مسجدوں میں جڑنا یا کوئی دین کی باتیں سیکھنا، وہ بھی ختم۔ یہ مصلحت تھی ہے، لیکن 5 آدمی 4 آدمی تو دور دور بیٹھ کر دین کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بالکل ختم کر دیا تو بڑی غلطی بات۔ گھر کے باہر بیٹھتا تھا، کئی جگہ ایسی ہوئی ایک جگہ پہ بیٹھتا تھا، یہ دنیا داری کی بات، بڑے گاؤں کے ذمہ دار بیٹھتے تھے، میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے ایک مرتبہ یہ کہنے لگا میرے یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کم از کم یہاں بیٹھا ہوں، نماز کے متعلق نماز کی کر لو، کوئی مسئلہ ہو اس کے اوپر بحث کر لو۔ لوگوں کا بھی رجحان ایسا ہے کہ بات کرتے کرتے جو ہے اپنی پرانی روایات جو ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، جہاں دین کی بات چلی کوئی آدمی ایسا آ گیا وہ شروع ہو جا دنیا کی باتوں میں کہ اسے الگ کہنا ہے، تو یہ دین سے دوری کا سبب۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اپنی ڈاکٹری کی باتیں بتائے گا وہ، یعنی نفع کی اپنے، کسان ہے وہ اپنی کھیتی باڑی کی بات بتا رہا، یعنی ہر آدمی اپنے کاروبار میں لگا ہوا، کسی بھی لائن کا آدمی ہے وہ اپنی بات شروع کرتا۔ بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگ ایک دیندار سمجھتے ہیں، ہم پر بھروسہ رکھتے ہیں، علماء ہے کہ دین سکھائیں گے، ہم بھی دوسروں میں بیٹھ کے ان جیسے ہو جائیں تو بڑے تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہمیں تو ہر جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اپنی دین کی بات چلائیں، جیسے لوگ اپنے کاروبار کی بات بڑھاتے ہیں نا، کاروبار بڑھانا ہے کیسے کرنا، ہمیں دین کیسے بڑھانا، یہ سوچ ہماری ہر وقت ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ ہاں، جیسے آپ وہاں بیٹھتے تو کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، تو اس طرح جہاں بھی اپنا بیٹھنا ہو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو کچھ آپ معلوم کر رہے تھے؟ مسئلہ تھا قربانی کے متعلق، 3 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں اور قربانی واجب ہے نہیں، ان پر صاحب نصاب نہیں ہے، کسی پہ بھی واجب نہیں، کسی پہ بھی نہیں، اور والد ہے، اگر بھائی علیحدہ علیحدہ بھی ہے، کھانا پکانا ان کا علیحدہ ہے، اور باپ جو ہے کسی ایک میں ہے لیکن اکٹھے ہیں ابھی، اگر وہ 5 بھائی والد کو کچھ پیسے دے کر کے مالک بنا دیں جی کہ آپ حصہ لے لیں سب کی طرف سے، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟
تو گویا کہ یہ تو نفلی ہوا، فرض آپ پہ بھی نہیں، بھائی پہ بھی نہیں، تیسرے پہ بھی نہیں، والد پہ بھی فرض نہیں، کل ملا کے جتنے بھی ہیں 4 ہیں 5 ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ قربانی کریں، وہ کرنی چاہیے۔ ہم دوسری چیزوں میں تو خرچ کرتے ہیں 2-4 ہزار روپے اسی طرح خرچ کرتے ہیں، حالانکہ قربانی فرض نہیں ہوئی ہم پہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نفلی قربانی کا اگر ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اگلے سال اللہ ایسے سبب بناتا کہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، اندازہ ہے۔ زکوٰۃ دینا اور عمرہ کرنا، قربانی کرنا، تو زکوٰۃ تو مال پر فرض ہوئی، لیکن زکوٰۃ بھی فرض نہ ہو، ہم صدقہ دے دیں، دوسرے لوگ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم صدقہ دے دیں، اس نیت سے کہ اللہ یہ تیرا کچھ مال تو نے مجھے دیا، میں بھی تھوڑا بہت صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح قربانی فرض ہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا افسوس ہے کہ کاش اللہ تو ہمیں مال دیتا تو ہم بھی قربانی کرتے۔ تو یہ ایسی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ سال ایسے سبب بناتا ہے کہ فرض ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال ایک صاحب ہمارے ملنے والے، ان سے بات ہوئی، میں نے معلوم کیا بھی قربانی کیوں نہیں کر رہے، کوئی بھی فرض نہیں ہے میرے کو، کہیں نہیں کچھ بتایا کہ ایک بکری ہے، وہ کبھی بکری کر لو، سب قربانی کر رہے ہیں، بکرا نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو بکری کر لو۔ اگر آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ بن جا کہ میں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو بکری کر لو۔ ان کے ذہن بھائی گھر مشورہ کیا بکری کی، انہوں نے اس سال انہوں نے حصہ لیا، تو گویا کہ فرض ہوگی اس وجہ سے لیا، اللہ نے سبب بنا دیا۔ تو آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 بھائی ہیں اور والد صاحب میں فرض نہیں ہے، تو یہ قربانی نفل ہو گئی آپ کی، اور نفلی کام کو کئی حضرات شریک ہو کے پیسے اکٹھے کر کے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تینوں بھائی نے اپنے 1000 روپے 1500 جتنے کا بھی حصہ آیا اپنے والد کو ذمہ دار بنا دیا، آپ کے والد نے قربانی کر دی۔ اگر انہوں نے قربانی اپنی طرف سے کی ہے کہ بھئی تم نے پیسے دے دیے، ذمہ دار بنا دیا، گویا کہ والد صاحب کو اپنے وہ پیسے ہبہ کر دیے کہ آپ کے ہیں، آپ حصہ لے لیں، مرضی چاہے آپ اپنی طرف سے لے لیں یا والدہ کی طرف سے لیں یا نبی کی طرف سے، کیسے بھی کر لیں۔ تو اگر نیت کر لی انہوں نے کہ میں اپنی طرف سے لے رہا ہوں تو نفلی ان کی طرف سے ادا ہوگی، اور نیت یہ رہی کہ بھی انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں، 150 روپے والد صاحب نے بھی ڈال دیے، تو چاروں کی طرف سے ادا ہوگی، چاروں کو اس کا برابر سوال ہے۔ اور اس میں اگر کسی مرحوم کی طرف سے کیا گیا ہو، نیت کرنی پڑے گی، جیسے آپ نے دادی کی طرف سے کی، کسی بھی مرحوم کا نام لیا کہ یہ پیسے جو ہم اکٹھے کر رہے ہیں یہ فلاں مرحوم کی طرف سے ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس میں پھر یہ ہے جیسے گوشت آیا، 3 بھائی تھے یا 5 بھائی تھے، وہ تقسیم والد صاحب نے وہ سب کو تقسیم کر دیا، اس میں کوئی حل ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس کی باقاعدہ میں نے بات کہی ہے، بیانات میں بتائی ہے کہ گوشت تک آ گیا وہ چاروں کا ہے، اگر آپ نے والد کو بھی ذمہ دار بنایا، والد نے آپ کو جس کو جتنا دیا، کمی زیادتی ہوگی کوئی حرج نہیں، کیونکہ مالک آپ نے اپنے والد کو بنایا۔ اب آپ کے والد آپ کو 1 کلو دیں، اسے 2 کلو دیں، 4 کلو دیں، کوئی حرج نہیں، حالانکہ وہ برابر تقسیم کریں گے، چاہے جتنا آپ خرچ کرتے ہیں جتنا استعمال میں لینا ہے، گوشت کا ایسا